کسی نے؟ پانی پیئیں گے؟ پانی ماشاء اللہ پانی نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم بنام حق تعالی کام کا آغاز کرتا ہوں بنام حق تعالی کام کا آغاز کرتا ہوں فقط اسی کے بھروسے پر بلند آواز کرتا ہوں۔ معزز سامعین، جیسا کہ آپ جانتے ہیں آج کا یہ خوبصورت پروگرام، یہ محفل محترم بھائی جان محمد صاحب کے گھر میں ہر سال کی طرح پیر صاحب تشریف لاتے ہیں اور اس گھر میں ذکر و فکر کی یہ خوبصورت محفل منعقد ہوتی ہے۔ تو میں سب سے پہلے اس پاک بابرکت بمقصد محفل کا آغاز قرآن پاک کی تلاوت سے کرانا چاہوں گا۔ اس کے لیے میں بڑے ادب کے ساتھ محترم حافظ جمشید صاحب کی خدمت پہ گزارش کروں گا کہ وہ اپنی پیاری آواز سے قرآن پاک کی تلاوت سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ محترم جناب حافظ جمشید صاحب۔ حافظ جنید صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ خلق الإنسان من صلصال كالفخار وخلق الجان من مارج من نار فبأي آلاء ربكما تكذبان رب المشرقين ورب المغربين فبأي آلاء ربكما تكذبان مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان فبأي آلاء ربكما تكذبان يخرج منهما اللؤلؤ والمرجان فبأي آلاء ربكما تكذبان وله الجوار المنشآت في البحر كالأعلام فبأي آلاء ربكما تكذبان آمنت بالله صدق الله العظيم ما شاء اللہ۔ قابل صد احترام پیر طریقت رہبر شریعت جناب قبلہ پیر ڈاکٹر فضیل ایاز قاسمی والی موڑا شریف دربار عالیہ موڑا شریف پاکستان، ہماری المصطفیٰ جامع مسجد کے امام مولوی شفیع صاحب، قابل صد احترام حضرت علامہ مولانا حاجی احمد صاحب، قابل احترام جناب محترم مولانا جنید صاحب، ساؤتھ آکلینڈ مسلم ایسوسی ایشن کے صدر قابل احترام جناب محمد فاروق خان صاحب،
اور سامع کے تمام کمیٹی ممبران، محترم ابرار صاحب اور جتنے بھی حضرات یہاں پر بیٹھے ہوئے ہیں، خاص طور پر محترم نثار علی خان صاحب شاہ صاحب جو کہ فیجی مسلم لیگ کے وائس پریزیڈنٹ بھی ہیں، اور محترم جان محمد صاحب کے سمتی بھی ہیں، بھائی ارشاد صاحب کے فادر اللہ سسر، اور آپ جتنے بھی حضرات دور و دراز سے یہاں تشریف لائے، اور خاص طور پر نثار علی شاہ صاحب کی جتنی بھی فیملی ممبران یہاں آئے، میں محترم جان محمد صاحب اور ان کے اہل خانہ کی طرف سے دل کی اتھا گہرائیوں سے آپ تمام حضرات کو خوش آمدید اور ویلکم کہتا ہوں، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالی ہم سب کی یہ حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔ بحمد اللہ تعالی پیر صاحب کا یہ چوتھا وزٹ ہے، 4 سال ہو چکے پیر صاحب لگاتار ہر سال یہاں پر تشریف لاتے ہیں۔ پہلی مرتبہ آئے جان محمد صاحب سے، اس سے 3 سال پہلے مجھ سے ان سے، بلکہ میں سمجھتا ہوں کہ 5-10 سال پہلے سے یہ بات چل رہی تھی کہ ہم پیر صاحب موڑا شریف کو یہاں پر دعوت دیں گے۔ الحمدللہ تعالی اللہ تعالیٰ نے وہ دعائیں، وہ کوششیں قبول فرمائی، پیر صاحب یہاں تشریف لائے۔ جان محمد صاحب نے عام لوگوں کی جو روٹین ہوتی ہے دعاؤں کے لیے کہتے ہیں میری یہ دعا قبول ہو، یہ دعا قبول ہو، ایک یہ بھی عرض کی کہ دعا کریں میرے بیٹے ارشاد کی شادی ہو جائے۔ الحمدللہ تعالیٰ وہ دعائیں رنگ لائی۔ آج ہمارے بیٹے ارشاد صاحب کی اپنے ملک فیجی میں ایک بہت ہی اچھے خاندان اور فیملی میں شادی ہوئی، اور فیجی کے اندر بڑے عقیدت، بڑی محبت، بڑی چاہت کے ساتھ نکاح، ولیمہ اور ساری جو شادی کی تقریبات ہوتی ہیں وہ ہوئیں۔ آج جان محمد صاحب نے مجھ سے یہ 6 مہینے پہلے یہ کہا کہ جب پیر صاحب آئیں گے تو ہم اپنے گھر میں یہ شادی کی تقریب کو پایہ تکمیل پہنچنے پر اللہ کی بارگاہ میں شکر ادا کرنے کے لیے اور برکت کے لیے دعا کا یہ اہتمام کریں گے۔ میں دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ ان کی یہ مراد اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان دونوں فیملیوں کو اور خاص طور پر ارشاد اور زارا ان دونوں میاں بیوی کو آپس میں اتفاق، محبت اور تا دم مرگ جب تک زندگی ہے آپس میں ادب والی، محبت والی، اخلاص والی زندگی عطا فرمائے۔ یہی ہمارے اسلام کا پیغام ہے، یہی ہمارے نبی کی تعلیمات ہیں۔ شومنٹ، دکھاوا اسلام کی تعلیمات کا حصہ نہیں۔ اصل شادی، نکاح اور اس کے بعد کی جو زندگی ہے وہ یہ ہے کہ وہ خاندان، وہ میاں بیوی، وہ گھرانے آپس میں ایک دوسرے کا ادب کریں اور ایک دوسرے سے محبت کریں۔ میری دعا ہے اللہ تعالیٰ یہ برکتیں ان دونوں خاندانوں کو عطا فرمائے۔ انشاءاللہ آج کی یہ محفل اتنا لمبا ٹائم نہیں لیں گے کہ صبح آپ کے ورکنگ ڈے ہے، اور خاص طور پر پیر صاحب نے بھی صبح سویرے 5 بجے ایئرپورٹ جانا ہے، میلبرن کے لیے فلائٹ ہے، تو ہم کوشش کریں گے ٹائم پر یہ محفل ختم کریں۔ 2-3 نعتیں ہوں گی، اس کے بعد بیان ہوگا، اور خاص طور پر دربار عالیہ موڑا شریف کا ایک خاص فیض ہے، ایک خاص گفٹ ہے، ختم خواجگان شریف اور ذکر، وہ پڑھا جائے گا۔ میں امید کرتا ہوں کہ آج جب پیر صاحب اور ہم سب مل کر یہ ختم شریف اور ذکر کریں گے تو موڑا شریف کے صدقے اللہ تعالیٰ سب کی جھولیاں اپنے فضل و کرم سے بھر دے گا۔ میں اس محفل کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری نعت سے آگے بڑھانا چاہتا ہوں، تو مولوی شفیع صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ اپنی پیاری آواز کے ساتھ چند اشعار اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں پیش کریں، اور انشاءاللہ تاکہ یہ محفل آگے بڑھے۔ صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیہ
صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا بروح محمد آل نبی سیدنا و مولانا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد ہم بھی مدینے جائیں گے ہم بھی مدینے جائیں گے آج نہیں تو کل سہی آقا ہمیں بلائیں گے آقا ہمیں بلائیں گے آج نہیں تو کل سہی صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد دیکھا جو ان کو بانٹتے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دیکھا جو ان کو بانٹتے دیکھا جو ان کو بانٹتے میں نے بھی بڑھ کے شوق سے دست عطا کے سامنے دست طلب بڑھا دیا صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد چڑیوں کے سن کے چہے چہے چڑیوں کے سن کے چہے چہے انسان بھلا کیوں چپ رہے لازم ہے ان کو یوں کہے لازم ہے ان کو یوں کہے صلی علیہ وآلہ صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد قبر کی سونی رات ہے قبر کی سونی رات ہے کوئی نہ آس پاس ہے ایک تیرے
دم کی آس ہے، ہاں ہاں ایک تیرے دم کی آس ہے، قلب سیاہ کار میں صلی علی نبینا صلی علی محمد صلی علی شفیعنا صلی علی محمد۔ ماشاءاللہ، یہ تو تھے ہماری المصطفیٰ جامعہ مسجد کے امام مولوی شفیع صاحب، جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت پیش کر رہے تھے، اور دعا کرتا ہوں اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کا صدقہ ہم سب کی یہ حاضری قبول فرمائے، اور آپ جتنے بھی حضرات دور و دراز سے تشریف لائے، آپ کا آنا اللہ تعالیٰ قبول فرما کر سب کی نیک دعائیں اور مرادیں قبول فرمائے۔ میں وہ یہ پیچھے سردار صاحب بیٹھے ہیں، ان سے گزارش کروں گا کہ آگے آئے، کیونکہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے خلاف ہے۔ حضور کی بارگاہ میں جا کے حضور ان کو آگے بیٹھا پلیز، بہت شکریہ، آپ آگے آئیں، یا کہ ان کو جگہ دیں جی۔ یہ تھوڑا سا بہت شکریہ، امام صاحب آپ بیٹھے رہے، بہت شکریہ۔ ہم اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اگر تعلیمات پڑھیں، حضور کے اخلاقیات پڑھیں، تو کوئی بھی غیر مسلم ہمارے نبی کی بارگاہ میں آتے، بس ایک دفعہ آ جاتے اور حضور کا کریکٹر اور کردار جب دیکھ لیتے، پھر انہیں پتہ چل جاتا کہ واقعہ ہی یہ اللہ کے رسول ہیں، اور پھر اپنا دل اور سب کچھ وہاں دے کر چلے جاتے۔ تو ہمارا بھی یہ اخلاق بنتا ہے کہ کوئی بھی غیر مسلم ہوں، سب اللہ کے بندے ہیں، ہمیں سب کی عزت کرنی چاہیے۔ اور اب پیچھے بیٹھا ہوا، ہم تو بیٹھے تو کوئی بات نہیں، ہم سب ایک ہیں، لیکن کوئی غیر مسلم پیچھے بیٹھ جائے تو یہ ہمارے نبی کی تعلیمات اور اسلام کی تعلیمات کے خلاف ہے، اور ان کا شکریہ بھی ادا کرتے ہیں کہ ہماری اس محفل میں آئے۔ دعا کریں اللہ تعالیٰ سب کی حاضری قبول فرمائے۔ اب میں محترم حافظ فاروق صاحب کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ وہ دربار عالیہ موڑا شریف کے لیے خاص منقبت کے چند اشعار پیش کریں گے اور اپنی حاضری اس محفل میں لگائیں گے۔ محترم حافظ فاروق صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین ورحمۃ للعالمین وشفیع المذنبین۔ یہ ہمارے پاکستان کے شاعر ہیں سالک، انہوں نے یہ کلام پاک بارگاہ قاسم فیضان نبوت حضور بابا جی سرکار مولا شریف رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی خدمت میں لکھا ہے، عرض کرتا ہوں۔ بتے یا قاسم صادق مہروی، کیا شان شہانہ تیرا ہے، جہاں غزنوی آئے آ کے غوث بنے، وہ نوری آستانہ تیرا ہے۔ یا قاسم صادق مہروی، کیا شان شہانہ تیرا ہے، نہیں حاجت تیرے نذرانے کی، بیٹے جلدی کرو یہاں آنے کی، ہاں شرط ہے جام پلانے کی، پھر یہ میخانہ تیرا ہے۔ نور عرفاں میں پر نور ہوئے، جو تیرے سبب معمور ہوئے، اور اس کے نبی میں وہ چور ہوئے، جو بنے پروانہ تیرا ہے۔ یا قاسم صادق مہروی، کیا شان شہانہ تیرا ہے۔ ویسے تو مادی دنیا نے بنائے ہیں ہزاروں کارخانے، ویسے تو مادی دنیا نے بنائے ہیں ہزاروں کارخانے، جہاں دل والوں کے دل دلہیں،
جہاں دل والوں کے دل دلیں وہ روحانی کارخانہ تیرا ہے. یا قاسم صادق مہروی کیا شان شہانہ تیرا ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. نظروں سے پلائی جاتی ہے سینوں میں چھپائی جاتی ہے. جہاں طیبہ سے منگائی جاتی ہے وہ مدنی مے خانہ تیرا ہے. یا قاسم صادق مہروی کیا شان شہانہ تیرا ہے. تیرا نام ہے اونچے ناموں میں، تیرا نام ہے اونچے ناموں میں، غوث و قطب کھڑے ہیں غلاموں میں. تیرا نام ہے اونچے ناموں میں، غوث و قطب کھڑے ہیں غلاموں میں. نام کر دے جام ایک جاموں میں، یہ سالک دیوانہ تیرا ہے. یا قاسم صادق مہروی کیا شان شہانہ تیرا ہے. ماشاء اللہ. اللہ تعالی محترم حافظ فاروق صاحب کی یہ التجا ہم سب کی طرف سے حضرت بابا قاسم مولوی رحمۃ اللہ علیہ کی بارگاہ میں قبول فرمائے، اور ان کے نور نظر، ان کے اس پیارے پٹپوتے قبلہ پیر صاحب کے صدقے اللہ تعالی ہم سب کی دعائیں اور مرادیں قبول فرمائے. اب میں محترم حضرت مولانا حاجی احمد صاحب کی خدمت پہ گزارش کروں گا کہ پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نعت شریف اور ساتھ ہی چند الفاظ دعائیہ اس محفل کی مناسبت سے ارشاد فرمائیں. شہنشاہ گودرا حضرت خواجہ پیر نصیر الدین نصیر رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کا لکھا ہوا ایک نعتیہ کلام. اس میں ایک لفظ آتا ہے جو فارسی کا ہے، اس کا معنی شکستہ پا. شکستہ پا جس کے پاؤں ٹوٹ چکے ہوں یا اس کے پاؤں چلنے کے قابل نہ ہوں، یہ اس کا ترجمہ ہے. یہ لفظ اس میں آئے گا. درود شریف پڑھیں. صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ، مدد کو پہنچو کہ راہوں میں کھو گیا کوئی. مدد کو پہنچو کہ راہوں میں کھو گیا کوئی. تمہیں پکار رہا ہے شکستہ پا کوئی. تمہیں پکار رہا ہے شکستہ پا کوئی. انہوں نے اپنوں پرایوں کی جھولیاں بھر دیں. انہوں نے اپنوں پرایوں کی جھولیاں بھر دیں. کرم سے ان کے نہ محروم رہ گیا کوئی. کرم سے ان کے نہ محروم رہ گیا کوئی. حروف عجز کا
اظہار کرنے لگتے ہیں لکھے گا نعت رسول انام کیا کوئی لکھے گا نعت رسول انام کیا کوئی کرم کی بھیک ملے اب اس کو بھی یا رسول اللہ کرم کی بھیک ملے اب اس کو بھی یا رسول اللہ نہیں نصیر کا اب اور آسرا کوئی نہیں نصیر کا اب اور آسرا کوئی مدد کو پہنچو کہ راہوں میں کھو گیا کوئی آقا تمہیں پکار رہا ہے شکستہ پا کوئی بسم اللہ الرحمن الرحیم محترم جناب شیخ طریقت رہبر شریعت حضرت پیر فضیل ایاز قاسمی صاحب دامت برکاتہم العالیہ آپ تشریف فرما ہیں اور آپ کے ساتھ ہمارے نہایت ہی مخلص سرمایہ اہل سنت حضرت علامہ مولانا محمد افتخار ہزاروی صاحب جیسے علماء ہمارے درمیان موجود ہیں. ان کے ہوتے ہوئے کہنا کچھ زیادہ مناسب نہیں ہے چونکہ ان کی واضح نصیحت الحمدللہ بہت ہی اثر انگیز اور قرآن اور حدیث کی روشنی پر ہے. میں اس موقع پر قبلہ پیر صاحب کا اور قبلہ مولانا ہزاروی صاحب کا تہہ دل سے مشکور ہوں کہ آپ نے یہ کرم فرمایا کہ یہاں تشریف لائے اور ہماری اس دھرتی کو بھی 4 چاند بخشے ہیں، 4 چاند لگائے ہیں. اس گھر پر اللہ تعالیٰ رحمتوں کا نزول فرمائے. تمام احباب کا آنے کا شکریہ اللہ تعالیٰ سب کو دنیا اور آخرت کی برکتیں عطا فرمائے. خاص طور پر بھائی ارشاد کی خدمت میں اور ان کی اہلیہ کی خدمتوں میں، گھر والوں کی خدمتوں میں، شادی کے موقع پر اس خوشی میں مبارکباد پیش کرتا ہوں. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی کی تمام تر خوشیاں ان کو عطا فرمائے. محبت سے درود پڑھے صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیک یا حبیب اللہ. ہم درے سر اپنا جھکا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں. سچ بتانا ارے دنیا تیرا کیا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں.
جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، جب نہیں ملتی کہیں سے بھی سکون کی دولت، تیری محفل تیرے دیوانے سجا لیتے ہیں، تیری محفل تیری محفل تیرے دیوان سجا لیتے ہیں، اور گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، گنبد خضرا خدا تجھ کو سلامت رکھے، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں، دیکھ لیتے ہیں تجھے پیاس اپنی بجھا لیتے ہیں، ہم درے آقا پہ سر اپنا جھکا لیتے ہیں۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، وعاشروہن بالمعروف فإن کرہتموہن فعسى، صدق اللہ مولانا العلی العظیم۔ قابل احترام قبلہ پیر طریقت، رہبر شریعت، قبلہ پیر صاحب، علماء اہل سنت، اور تمام میرے مسلمان بھائیوں، اور خاص طور پر پردے میں بیٹھی ہوئی میری ماؤں بہنوں اور عزیز بچوں، میں وقت اور ٹائم تو اجازت نہیں دیتا کہ اتنی لمبی چوڑی تقریر کرو، بہرحال چند باتیں اس حوالے سے کہ ارشاد صاحب کا نکاح ہوا اور جان محمد صاحب بہو لے کر اس گھر میں آئے اور یہ شادی کا سارا سلسلہ پایہ تکمیل تک پہنچا۔ اس مناسبت سے قرآن پاک کے حوالے سے میں یہ عرض کرنا چاہوں گا، جتنے بھی ہم یہاں پر مسلمان بیٹھے ہوئے ہیں، تقریباً کوئی شادی شدہ ہیں، اور جو اس معاملے میں ابھی اس پل پر نہیں چڑھے، وہ ان قریب اللہ تعالیٰ ان کو بھی یہ برکتیں عطا فرمائے گا۔ بہرحال قرآن پاک کی تعلیمات، قرآن پاک کا جو ایک پیغام ہے، وہ قیامت تک آنے والے لوگوں کے لیے ہے۔ قرآن پاک کے اندر اللہ تعالیٰ نے خاص طور پر جہاں پر مردوں کی افضلیت، مردوں کے درجے، عزتیں بیان فرمائی، قرآن میں وہاں اللہ تعالیٰ نے عورتوں کو بھی عزت، تحفظ، اور مردوں کو یہ حکم دیا کہ عورتوں کو بھی کچھ حقوق ہے، تمہیں ان کو بھی ادا کرنا ہوگا۔ آج جس ماحول، جس معاشرے میں ہم لوگ زندگی گزار رہے ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ ہم اسلام کی جو تعلیمات، قرآن پاک کے جو اوراق، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ارشادات اور تعلیمات ہیں، ان کو بھول چکے، اور ہم اس دنیا کے اندر جینے اور دنیا کو دکھانے کے لیے، چاہے لڑکا ہو چاہے لڑکی ہو، چاہے لڑکے والے ہوں چاہے لڑکی والے ہوں، یہ میں بھی ہوں، آپ بھی ہیں، ہم سب کی میں بات کر رہا ہوں،
ہر یہی چاہتا ہے کہ شادی ایسی جگہ ہو جہاں پر دنیا کی جو زندگی ہے اس کو 4 چاند لگے، مگر قبر آخرت میں کیا ہوگا، قیامت میں کیا ہوگا، اس کے بارے میں ہم میں سے کسی کو فکر نہیں ہوتی، اس اہم موڑ پر خاص طور پر۔ اور میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جب کوئی نوجوان جوانی میں قرآن اور اسلام کی تعلیمات کو سامنے رکھ کر یہ اہم فیصلہ کرتا ہے تو اس کی زندگی ایسی ہے جیسے انبیاء کی زندگی ہوتی ہے۔ آئیے میں اس موقع پر خاص طور پر ہماری جو بیٹی فیجی سے محترم نثار علی شاہ صاحب نے بیاہ کر جان محمد صاحب کے بیٹے کو دی، یہاں تشریف لائیں، اور ایک چاہے آج جان محمد صاحب کی بہو ہو، ملک صاحب کی بہو ہو، اور جتنے بھی ہم بیٹھے ہیں، جس کا بھی بیٹا ہے، جب بیاہ کر لائیں گے تو وہ بیٹی وہ بہو آپ کے گھر میں آئے گی۔ تو قرآن نے ہمیں یہ تعلیم دی ہے کہ جب بھی کوئی عورت، کوئی لڑکی کسی دوسرے کی بیٹی اپنے ماں باپ کو چھوڑ کر جہاں پر وہ پیدا ہوتی ہے، جہاں پر وہ اپنے بچپن کے اور لڑکپن کی ساری زندگی کے کھیل والے، پڑھنے والے، پیار والے دن رات گزار کے اور سب کچھ اللہ اور اللہ کے رسول کے نام پر نکاح کر کے سب کچھ چھوڑ کر تمہارے گھر میں آ جاتی ہے، اور اب تم نے اس کے ساتھ کیا سلوک کرنا ہے، اس کو کیسے آپ نے اس کو اپنے گھر میں رکھنا ہے۔ معزز سامعین، اس موقع پر اب خود سوچیں، ہم تو ہیں انسان، ہم سب کون ہیں بولو؟ انسان۔ اور ہماری بیٹیاں وہ بھی انسان ہیں، انسانوں کو اللہ نے عقل دیا، شعور دیا، دل و دماغ دیا، سوچنے کی، سمجھنے کی، محسوس کرنے کی تمام قوتیں عطا فرمائی۔ ایک پرندہ ہو نا، پرندہ، برڈ، وہ بھی اگر چند دن کسی گھونسلے میں اپنے گھر میں جہاں رہتا ہے اور وہاں سے اس کو اٹھا کر کسی دوسری جگہ لے جاؤ تو اس کا بھی وہ ننھا سا معصوم جو دل ہوتا ہے وہ پریشان ہو جاتا ہے چند دن۔ تو جو بیٹی بہو جہاں اس نے 20 سال زندگی کے گزارے ہو، 25 سال گزارے ہوں، 18 سال گزارے ہوں، اور پھر وہ ماں باپ اپنے دل کا ٹکڑا تمہاری گود میں ڈال دیں، اب خود سوچے کہ وہ دل کو کتنا درد اور دکھ پہنچتا ہے۔ اور پھر خاص طور پر اگر ایک پردیس کے معاملات میں انڈیا سے کوئی بچی یہاں آ جائے، فیجی سے یہاں آ جائے، پاکستان سے یہاں آ جائے، اور یا نیوزی لینڈ سے وہاں چلی جائیں، اور پھر گھر والے اس کے ساتھ ظلم والا، نا انصافی والا، دکھ والا سلوک کریں، تو سوچو اس بچی پر کیا گزرتا ہوگا۔ ہمیں یہ چیزیں ساری سوچنی چاہیے۔ آئیے اللہ تعالیٰ قرآن پاک میں کیا ارشاد فرماتا ہے۔ یوں تو میرے رب نے قرآن پاک میں کئی مقامات پر عورتوں کا ذکر فرمایا، ان کے حقوق کا ذکر فرمایا، اور خاص طور پر 4 اور 5 اور 6 سپارے کے شروع میں ایک پوری سورہ ہے جس کو کہتے ہیں سورہ نساء۔ اس سورت کا کیا نام ہے؟ سورہ نساء، یعنی عورتوں والی سورت، سورہ آف وومن، چیپٹر آف وومن، یعنی جہاں پر عورتوں کے جو زندگی کے، ان کے جو حقوق ہیں، ان کے جو حالات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کا ذکر فرمایا ہے۔ اور اس چیپٹر میں، سورہ شریف میں، اللہ تعالیٰ نے یہ ارشاد فرمایا کہ اے یا ایھا الذین آمنو، اے ایمان والو، اے وہ لوگو جن کے پاس ایمان کا ذرہ ہے، اے میری وحدانیت کو ماننے والو، اے میرے نبی کی نبوت اور رسالت کو ماننے والو، اے قرآن اور قیامت پر ایمان رکھنے والو،
اگر واقعی تم میری توحید کو، میرے نبی کی رسالت کو اور میرے کعبے کی عظمتوں کو اور قیامت کے حساب و کتاب کو مانتے ہو اور مرنے کے بعد جینے کو اور حساب و کتاب کو مانتے ہو، تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے لا یحل لکم ان ترثوا النساء کرہا، پھر تمہارے لیے یہ حلال نہیں، تمہارے لیے یہ جائز نہیں کہ تم کسی بھی عورت پر کسی بھی طرح ظلم و ستم کرو یا اس کا دل دکھاؤ یا اس کو کسی بھی طرح کی تکلیف پہنچاؤ۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو سے مسلمانوں کو روکا، ایمان والوں کو منع کیا، اور ساتھ ہی اب ہم پھر حضرت انسان ہے، دلوں میں جو ہے وہ سوالات پیدا ہوتے ہیں۔ آپ کہیں گے مولانا صاحب آپ بھی کمال کام کرتے ہیں جی، عورت کو کچھ نہ کہیں۔ اگر عورتیں خود غلطیاں کریں، عورت خود نافرمان ہو جائیں، عورت خود ہمارے ساتھ زیادتی کرے، تو پھر ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ تو سنیں، اللہ تعالیٰ جس نے عورت کو بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جس نے مرد کو بھی بنایا ہے، اللہ تعالیٰ جو مرد کی خصلتوں کو بھی جانتا ہے، اللہ تعالیٰ جو عورت کی عادتوں کو بھی جانتا ہے، اس میرے رب نے پہلے ہی فرما دیا اے مردو، اے ایمان والے مردو، وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ فَإِنْ كَرِهْتُمُوهُ، اگر تم عورت میں کوئی کمزوری دیکھو، کوئی غلطی دیکھو، تو اے مردو پھر بھی تم اس کے ساتھ اچھا ہی سلوک کرنا، اس کی غلطیوں پر صبر ہی کرنا۔ اس کا بدلہ اللہ سبحانہ و تعالی تمہیں اس طرح دے گا کہ ممکن ہے تم عورت کی غلطی کو دیکھ کر، عورت کی بد اخلاقی کو دیکھ کر تم اس کو ناپسند کرو، تم اس کو گھر سے نکال دو، تم اس کو طلاق دے دو، مگر عین ممکن ہے کہ اگر تم صبر کرو گے اس کی غلطیوں پر، اس کی بد اخلاقیوں پر، تو پھر وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، اسی عورت کی بدلے اس کی غلطیوں پر صبر کرنے کی وجہ سے، اس کی بد اخلاقی پر صبر کرنے کی وجہ سے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی تمہیں برکتیں عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی برکتیں عطا فرمائے گا۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ہم نفل نمازیں تو پڑھتے ہیں، صدقہ و خیرات تو کرتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، اس لیے کہ اللہ ہمیں برکتیں دے۔ اس لیے کرتے ہیں اللہ ہمیں برکتیں دے، لیکن جو برکت اللہ نے گھر میں رکھی ہے اس کو لینے اور برداشت کرنے کی ہمارے اندر عادت ہی نہیں ہے، ہمارے پاس سمجھ ہی نہیں ہے۔ ایک بات عرض کرتا ہوں، اجازت چاہوں گا، یاد رکھیں، میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی آیت کے تحت، مسلم شریف کی حدیث ہے، حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ تم میں سے سب سے اچھا بندہ مسلمان وہ ہے جس کا اخلاق اچھا ہو۔ سبحان اللہ، جس کا کیا اچھا ہو؟ بولو، اخلاق اچھا ہو۔ اب اخلاق کے حوالے سے ہم لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ جب ہم ٹاؤن میں سیر کریں، مسجد میں جائیں، لوگوں کے سامنے جائیں تو لوگوں کے ساتھ اچھی طرح ملیں، کسی کو کھانا کھلا دیا، کسی کی ہیلپ کر دی، بڑے اخلاق کا مالک ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا کہ تم ساری دنیا کے لوگوں کے ساتھ تمہارا اخلاق اچھا ہوگا تو تم اخلاق والے ہو۔ حضور نے فرمایا سب سے اچھا اخلاق والا وہ ہے جس کا اخلاق اس کی اپنی بیوی کے ساتھ اچھا ہوگا، جس نے اپنی بیوی کی غلطیوں پر صبر کر لیا اور اپنے گھر والوں کے ساتھ جو اخلاق کے ساتھ پیش آیا۔ میرا آقا فرماتے ہیں سب سے آدھا اخلاق اس کا ہے۔ او اپنے پیارے نبی کے اخلاق کی ایک جھلک دیکھو، حضور نے ہمیں تعلیم دی نا، اخلاق والے بنو اور اپنے گھر والوں، اپنی بیویوں کے ساتھ اخلاق کے ساتھ پیش آؤ۔ میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ سردیوں کی رات ہے، سخت سردی ہے، حضور باہر کہیں تشریف لے گئے اور رات کو دیر سے واپس آئے۔ جب میرے اور آپ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم رات کو دیر سے واپس آئے تو کیا دیکھا؟ گھر میں ایک ہی چارپائی ہے، بیڈ ہے، اور اس کے اوپر ام المومنین، سارے مسلمانوں کے ایمان والوں کی ماں سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ آرام فرما رہی ہیں۔ اب حضور علیہ السلام نے دیکھا کہ آپ آرام فرما رہی ہیں، اگر میں اس بیڈ پر بیٹھوں گا
تو وہ اٹھ جائیں گی، ان کی نیندر خراب ہو جائے گی۔ حضور علیہ السلام نے اپنا مصلی مبارک یا اپنی چادر زمین پر بچھائی اور زمین پر اپنا سر ہاتھ رکھ کر سو گئے، اور جب رات کو حضرت عائشہ صدیقہ کی یہ صبح آنکھ کھلی، دیکھا اللہ کا محبوب زمین پر سویا ہوا ہے۔ کھڑی ہو گئی، عرض کی آقا میرے سر کے تاج، امام الانبیاء اللہ کے حبیب، آپ زمین پر سوئے ہوئے ہیں، آپ چارپائی پر بیڈ پر سوتے۔ میرے آقا نے فرمایا اے عائشہ میں بیڈ پر اس لیے نہیں سویا، اس لیے نہیں بیٹھا کہ مجھے خدشہ لاحق ہوا کہ میری وجہ سے تیری نیند خراب نہ ہو۔ مسلمانوں یہ میرے نبی کا اخلاق ہے۔ ہم سوچو ہم کیا کرتے ہیں، گھر والی دیر سے ڈور کھول دے تو گالیوں کے ساتھ اس کا جو ہے نا ہم استقبال کرتے ہیں، اور کھانے پینے میں ذرا کمی ہو جائے تو ہماری بد اخلاقیاں ہم خود جانتے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں جی ہمارے گھر میں برکت کیوں نہیں ہے، ہم اتنا کماتے ہیں، اتنا ہم محنت کرتے ہیں اور گھروں میں برکت نہیں، گھروں میں سکون نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ اگر تم اپنی بیوی کے ساتھ محبت اور اخلاص اور پیار کے ساتھ پیش آؤ گے تو وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِي خَيْرًا كَثِيرًا، یہ نہیں فرمایا اللہ نے کہ تم اگر اپنی بیوی کے ساتھ اچھے رہو گے، اس کے ساتھ پیار محبت سے رہو گے تو پھر اللہ تمہیں خیر اور برکت دے گا۔ فرمایا خیر برکت دے گا، کثیرہ بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائے گا تمہاری اولادوں میں، تمہاری بیٹوں میں، تمہاری بیٹیوں میں، تمہاری نسلوں میں بھی یہ برکتیں اللہ تعالیٰ ظاہر فرما دے گا۔ تو ایک تو میں آپ سب کو جتنے ہم یہاں بیٹھے ہیں آپ سب کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں، ہم ان ملکوں میں آ گئے ہیں، اللہ کا شکر ادا کریں، لیکن اتنے ماڈرن ہم نہ بنے کہ اپنے دین کو بھول جائیں، اپنے اسلام کو بھول جائیں۔ میں اکثر کہتا ہوتا ہوں بھائی آپ لوگ آج ترقی یافتہ زمانہ دور ہے، آپ فون لیٹسٹ ماڈل کا لیں اور ٹی وی لیٹسٹ ماڈل کی لیں، کمپیوٹر لیں، گاڑی لیں، ہر چیز لیٹسٹ ماڈل کی لیں، دنیا کے کاندھے کے ساتھ کاندھا ملا کے چلیں، مگر اسلام اور ایمان اور دین کی تعلیم یہ لیٹسٹ ماڈل کی نہ لیں، یہ وہی لیں جو نبی اور نبی پاک کے صحابہ کی تھی۔ یہ اولڈ اور گولڈ ہے، یہ وہی ہے جو صوفیاء کا طریقہ ہے جو ہمارے نبی کے صحابہ نے ہمیں عطا فرمایا۔ اللہ تعالی ہم سب کو ان چیزوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یہ تو ذمہ داری تھی ارشاد صاحب کی، یہ ذمہ داری تھی جان محمد صاحب اور ان کے میں نے عرض کی۔ اب ٹریفک ون وے تو نہیں چلتی نا، ضرورت ہے کہ تھوڑی سی باتیں ہم اپنی بیٹی کو اور ان حضرات کو بھی بتا دیں کہ جو اپنی بیٹیوں کو بیاہ کر دیتے ہیں ان کا بھی یہ فرض بنتا ہے۔ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا شوہر کا حقوق یہ ہے وہ بیوی کو عزت دے، پیار کرے، اور آپ لوگ یہ پیار محبت کی باتیں ہم تو ان کو ہنسی مذاق میں لے جاتے ہیں، شادی حالوں میں، نکاح کی تقریبوں میں، بجائے اس کے کہ ہم لوگ قرآن اور حدیث کا جو حقیقی میسج ہے وہ لوگوں تک پہنچائیں، ہم جوکوں میں اور ان چیزوں میں لے کر محفلوں کو ختم کر دیتے ہیں۔ چاہیے یہ اللہ اور اللہ کے رسول کا پیغام دے۔ اور میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بات، آپ جتنے بوڑھے ہیں، اگرچہ ہمارے فروخ خان صاحب بیٹھے ہیں اور جتنے بزرگ بیٹھے ہیں، عمریں زیادہ ہو گئی ہیں، لیکن آج بھی اس حدیث پر عمل کرو گے میرا اللہ ثواب عطا فرمائے گا۔ سنو کیا حضور علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ جب کوئی بندہ، کوئی شوہر اپنی بیوی کے ساتھ پیار اور محبت کرتا ہے، اپنی بیوی کے ساتھ، سمجھے نا، تو اللہ تعالیٰ اس کے بدلے، یعنی سچی پیار اور محبت جب کرتے ہیں تو اس کے بدلے اللہ تعالیٰ نفل حج کرنے سے زیادہ ثواب عطا فرماتا ہے۔ یہ اسلام کی تعلیمات ہے۔ باب النکاح مسلم شریف کا پڑھیں، بخاری شریف کا پڑھیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ دنیا میں ایک میاں بیوی جو نکاح کرے ان کے لیے آپس میں پیار محبت سے بڑھ کر کوئی عبادت فرض کے علاوہ ہو ہی نہیں سکتی ہے۔ تو اس لیے ہم لوگ جس عمر میں بھی ہیں، آج بھی ہم اپنے اخلاق اور اپنی محبت کو ایسا رخ دیں جو اللہ اور اللہ کے رسول کی تعلیمات کے مطابق ہے۔ میاں شوہروں کو، مردوں کو تو یہ حکم دیا، عورتوں کو حکم دیا
کہ تم اپنے شوہر کی عزت کرو، اتنی عزت کرو کہ اللہ کے علاوہ اگر کسی کو سجدہ کرنا جائز ہوتا تو میرے آقا فرماتے ہیں کہ وہ میں عورت کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کرے، یعنی اپنے شوہر کی اتنی عزت اور تعظیم کرنی چاہیے۔ مردوں کو بھی حکم دیا، عورتوں کو بھی حکم دیا۔ مردوں کو حکم دیا کہ اگر تم اپنے اخلاق اور اپنے اچھے کردار کی وجہ سے عورت کی کسی غلطی پر صبر کرو گے تو قیامت والے دن اللہ تعالی تمہیں اللہ کے نبی حضرت ایوب علیہ السلام کے ساتھ درجہ عطا فرمائے گا۔ اور ادھر عورت کو حکم دیا کہ اگر تم اپنے شوہر کی خدمت کرو گی، اپنے شوہر سے محبت کرو گی اور اس کی ہر آواز پر لبیک کہو گی تو اللہ تعالیٰ قیامت کے دن سیدت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری بیٹی اور ساری جنت کی عورتوں کی سردار سیدہ خاتون جنت سیدہ فاطمہ کے ساتھ تجھے درجہ عطا فرمائے گا۔ اس لیے تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت، یا رسول اللہ، نعرہ حیدری۔ میرے مسلمان بھائیوں، آج ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم اپنی بیٹیوں کو، اپنے گھر والوں کو اور ہم اپنے بیٹے کو ایسی تعلیمات دیں کہ جب وہ ان کو پورا کریں گے، پیار محبت تو ہم ویسے بھی کرتے ہیں، پیار محبت کے دعوے بھی کرتے ہیں، مگر یہی پیار و محبت کے دعوے اللہ اور اللہ کے رسول کے حکم کے مطابق اگر ہو جائیں گے تو یہ عبادت بن جائیں گے، اور اللہ نفلی عبادتوں، نفلی روزوں، نفلی حجوں سے زیادہ اس پر ہمیں ثواب عطا فرمائے گا۔ اور سب سے بڑی بات کہ میرے رب کا یہ وعدہ ہے وَيَجْعَلَ اللَّهُ فِيهِ خَيْرًا كَثِيرًا، میاں بیوی محبت کریں گے اور آپس میں خلوص والی زندگی گزاریں گے تو اس کی برکت سے اس گھر میں برکتیں ہی برکتیں ہوں گی، اور وہ گھر دنیا کے اندر جنت کا گھر ہوتا ہے جہاں میاں بیوی کا آپس میں اتفاق اور محبت ہوتی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اس کی توفیق عطا فرمائے۔ ایک مرتبہ پھر ان دونوں خاندانوں اور دونوں میاں بیوی کے لیے دعا گو ہوں، اللہ تعالی انہیں برکتیں عطا فرمائے۔ اب میں بلا کسی تاخیر کے قبلہ پیر و مرشد پیر طریقت فضیل ایاز قاسمی دامت برکات ملالیہ کی خدمت کی گزارش کروں گا کہ وہ اپنے خصوصی روحانی وجدانی بیان سے ہمارے دلوں کو مستفیض فرمائے۔ 9 بجے تک ٹائم ہے، ختم شریف میں 15 منٹ لگیں گے، آپ دل کھول کے ہمارے دل چہرے کھول لیں گے۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما صل على سيدنا محمد وآل محمد وصحبه محمد وبارك وسلم الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبك يا سيدي يا حبيب الله۔ برادران اسلام، شدایان دین متین، شمع رسالت کے پروانوں، عاشقان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ اس رب کائنات کا لاکھ لاکھ شکر ہے، اس کی یہ کرم نوازی ہے، اس کی یہ برکات کا یہ فیضان ہے کہ ایک ہفتہ میں دن رات مختلف جگہوں پر سرکار کے دیوانوں نے اپنی مستیوں کے ساتھ ذکر سبحانی اور ذکر مصطفیٰ کی محفلوں کا اہتمام کیا۔ سبحان اللہ۔ اور میرا ایمان ہے جن جن جگہوں پہ جس جس وقت میں جس فضا میں اس خالق کائنات کو یاد کیا گیا ہے، جو رحمان اور رحیم ہے، جو کل شائن قدیر ہے، جو ہمارے اور آپ کے دلوں کے حالات سے باخبر ہے، اور اس کے محبوب نبی کا ذکر کیا گیا ہے، وہ فضا بھی معطر ہے، وہ مقام بھی اعلیٰ ہے۔ تو میں آج کی یہ خوبصورت محفل پاک جو بالخصوص قبلہ ہزاروی صاحب سے میں نے بات کی تھی کہ آج ختم خواجگان پورے اہتمام کے ساتھ پڑھیں گے، اور ختم خواجگان کی یہ ایک کمال حیثیت ہے کہ ہر دور میں
صوفیاء نقشبند نے اسے پڑھا ہے. جو بزرگان دین جو نقشبندی سلسلے کے انہوں نے باقاعدگی کے ساتھ, اور امام العارفین نے فرمایا ہے کہ اگر ویرانے پر میں کسی ویرانے میں بھی اگر صدق کے دل کے ساتھ اس ختم خواجگان کو پڑھا جائے گا, وہاں پر بھی برکتوں کا نزول ہوگا, وہ دل کی مرادیں پوری ہو جائیں گی, راستے کھل جائیں گے. تو پھر الحمدللہ آج ہم جانی بھائی کے گھر, یہ ایک پیارے ساتھیوں میں سے ہیں, ہے تو سارے چمک والے, سارے محبت والے, سارے نسبت والے, لیکن آج ان کے گھر آج یہ آخری اس دورے کی روحانی دورے کی محفل پاک ہے. انشاءاللہ ہم ختم خواجگان پڑھیں گے. دوران گفتگو اور انہوں نے نعت پڑھی تھی قبلہ حاجی صاحب نے, تو مجھے ایک دو شعر اسی وقت بھی موقع ملا لکھنے کے, تو میں ایک شعر وہ سنا دیتا ہوں فاروق صاحب. میں گدا ہوں اس شاہ کا, انہوں نے بڑی پیاری نعت پڑھی, تو میں گدا ہوں اس شاہ کا جو عطا ہے اس الہ کا. میں گدا ہوں اس شاہ کا جو عطا ہے اس الہ کا, میں سوچ ہوں اس کے رنگ کا, میں سوچ ہوں اس کے رنگ کا جسے ملا ہے رنگ اس کی عطا کا. یہ سرکار کا کرم ہے, حضور کے کرم کا صدقہ ہے. اور ہزاروی صاحب نے آگے تشریف لے, وسیم صاحب تھوڑے سے, چودھری صاحب آگے آ جائیں, اشرف صاحب, پچھلے والے ساتھی جو اور آ سکے وہ پیچھے مل جائیں گے. تو انہوں نے قبلہ ہزاروی صاحب نے ایک بڑا لیسن, سبق آموز ایک میسج دیا ہے, اور یہ میرا ایمان ہے اس پہ. جو نبی رحمت فرما دیتے ہیں وہ اپنی مرضی سے نہیں, وہ رب کی عطا سے فرماتے ہیں, اور وہ قانون جو ہے اسے کسی اور چیز کی ضرورت نہیں ہوتی. تو جو انہوں نے یہ پیغام دیا یہ حقیقتوں پر مبنی ہے. اگر گھروں کو جنت بنانا ہے تو پھر دونوں طرف سے پیار کرنا ہے, پھر جنت بنتی ہے, پھر بہار آتی ہے. اور اس بہار کو حاصل کرنے کے لیے ہمیں اسی راہ پہ چلنا ہے جو 1400 ایئرز اگو حضور آقا مدنی تاجدار نے جس راہ کو دکھایا. تو اس آقا سے وفا کا طریقہ یہی ہے. آپ اپنی زندگی میں بھی بہار لا سکتے ہیں, اپنے گرد و نواح میں بھی بہار لا سکتے ہیں, اپنی سوچوں میں بھی پاکیزگی لا سکتے ہیں, اپنے نسلوں میں بھی محبت کا پیغام دے سکتے ہیں, اگر صدق کے دل کے ساتھ اس نبی رحمت کے پیغام کو اپنا لیں. اور یہ ایسا ایتھنٹک ہے, ریکمنڈڈ ہے اللہ کی بارگاہ میں کہ جو بھی راستہ جو حضور نے دکھا دیا ہے اس راہ پہ اگر صدق کے دل کے ساتھ چلے گا تو اندھیرے ہمیشہ کے لیے مٹ جاتے ہیں اور رحمتوں کا فیض عام ہو جاتا ہے. کیوں حضور کے عاشق دیوانے, حضور کے صحابہ جو اتنے عظمت والے, علم والے, محبت والے حضور نبی رحمت سے پیار کیوں کرتے تھے, کیوں ان کے ساتھ ادب سے پیش آتے تھے, کیوں نبی رحمت کے دہن مبارک جب نکلتا تو زمین پہ نہیں کرنے دیتے, اپنے ہاتھوں پہ مل کے چہروں پہ مل لیتے تھے. آج دنیا کا بڑے سے بڑا بادشاہ بھی ہو, دولت والا بھی ہو, حسن والا بھی ہو, جاؤ جلال والا بھی ہو, یہ عمل کوئی اس کا چاہنے والا کبھی نہیں کر سکتا جو کملی والے کے عاشق دیوانے اپنے آقا کی اس محبت کے ساتھ ان کے ساتھ اظہار. یہ حقیقت پر مبنی ہے. اور حضور کا استعمال کو, یہ عشق کی باتیں ہیں, یہ محبت رسول کا فیض ہے, اور یہ ہمیشہ جاری رہے گا. دیکھیں کل بھی وہ چہرہ مصطفیٰ کو دیکھ کر اپنے عشق کی پیاس کو ٹھنڈا کرتے تھے. میرا ایمان ہے جو آج بھی حضور کو عشق کے ساتھ پکارتا ہے اسے بھی فیض ملتا ہے. اور یہ میں اسی کا ایک جھلک غزوہ احد کے ان عاشقوں کی ایک جھلک تمہیں دکھانا چاہتا ہوں, آپ کے سامنے پیش کرنا چاہتا ہوں کہ حضور کے غلام غزوہ احد میں ان میں سے ایک طلحہ بن عبید اللہ, ایک عاشق رسول, میرے نبی کا صحابی جو ہے, میرے نبی کا پہرےدار ہے, کملی والا کھڑا ہے اور وہ سرکار کے سامنے کھڑا ہے. اور جب کافروں کے تیر آتے ہیں وہ برساتے ہیں تو وہ جو ہے اپنی جان کی پرواہ نہیں کرتا, اپنے ہاتھوں کو آگے کر لیتا کہ یہ تیر میرے آقا کو نہ لگے, مجھے لگ جائیں تو پرواہ نہیں. اور اتنے لگتے ہیں کہ ہاتھ شل ہو جاتے ہیں اور آپ کے سر پہ اتنی چوٹ آتی ہے کہ خون اتنا بہ جاتا ہے کہ بے ہوش ہو جاتے ہیں. سیدنا ابو بکر صدیق پانی پلاتے ہیں اور جب ہوش میں آتا ہے, and that was the golden words given by
by the companion of the Prophet Islam. उन्होंने क्या कहा कि पूछा कि मेरे मुस्तफा का क्या हाल है। अपने दर्द की परवाह ना की, अपने उस जख्म की परवाह ना की, अपने खून निकलने की परवाह ना की, बल्कि मेरे मुस्तफा के हाल को पूछा और पूछा कि नबी का हाल क्या है, मेरे रसूल का कैसा हाल है। तो सैयदना अबू बकर ने कहा आप बिल्कुल खैरियत से हैं। तो कहा अगर हुजूर ठीक हैं तो ये मुसीबतें भी परवाह नहीं करेंगे, इन मुसीबतों इन दर्दों की कोई परवाह नहीं। और जब हुजूर को उठा के कंधों पे पहाड़ी के ऊपर लेके गए तो कमली वाले ने फिर क्या इनाम अता किया। हुजूर ने कहा ए तला तुझ पे बेशक आज वाजिब हो चुकी है। ये नबी से वफा का इस्ला भी मैंने दे दिया मेरे आका ने मोहब्बतों का फैज भी दे दिया। और हजरत साद बिन अबी वकास जो तीरों को चला रहे थे, हजूर ने उस जिसमें तीर पड़े होते हैं उसे उल्टा कर दिया और हुक्म दिया इतने चलाओ, और चलाते रहे। और फिर कमली वाले ने देखा कि इश्क के साथ अपनी जान की परवाह करके मेरे दीन की खातिर, मेरी वफा की खातिर ये अमल कर रहा है। कमली वाले ने फरमाया मेरे माँ बाप भी तुझ पे फिदा हो जाए। अल्लाह अकबर। ये शान है मेरे दोस्तों, ये अजमत है। और इसी के साथ, इसी मोहब्बत के साथ एक साहबी रसूल हजूर के आशिक जो शहीद हो जाते हैं, हजरत मसाब जो शहीद हो जाते हैं, नबी रहमत उनकी कब्र मुबारक पे जाके हमें जो मना करते हैं, अब हजूर खुद कब्र अनवर पे जा रहे हैं और जाके दुआ करते हैं और फरमाते हैं कि ऐ मौला करीम इसकी कब्र को अपने नूर के जलवों से मुनव्वर फरमा दे। और फिर ये भी फरमाया कि जो भी इस अल्लाह की राह में जिसने शहादत अख्तियार की है, जो भी इसकी कब्र में आके दुआ करेगा ये सुनता भी है और उसका जवाब भी देता है। अगर शहीद का ये मकाम मिल गया उस नबी रहमत की निस्बत के सदके, तो फिर सोचो गुम्मत मकी का कितना बड़ा मकाम होगा। जो आज भी पुकारेगा कमली वाला उस पे नजर करम फरमा देगा। और इन्हीं के साथ निस्बत करने वाले, उन्हीं के साथ वफा करने वाले, उन्हीं की अदाओं को अपने सीने में बसाने वाले क़यामत तक आते रहेंगे। और आने वालों में यही अहलुल्लाह की जमात है, यही सूफिया की जमात है। कोई चिश्ती है, कोई कादरी है, कोई नक्शबंदी है, कोई अवैसी है। ये डिफरेंट ऑर्डर जो हैं, इन सब के साथ बैठने से दुनिया की जो है लज़्ज़तें मिट जाती हैं और नबी रहमत की वफा का फैज़ हमेशा के लिए। ये हकीकत है। ये सूफी जो लोग होते हैं वो ये नहीं कहते कि मेरी परस्तिश करो, मेरे नाम लो, बल्कि जो भी आता है उसे कहते हैं सांस अंदर आए तो अल्लाह, तो बाहर आए तो ऐसे दुनिया का अमल बन गए। आज हम उनके तस्करे सैयदना बुल्ले शाह क्या ने कहा, उन्होंने कहा इस मस्ती में कहा एक इतना बड़ा आलम दीन भी है, नबी की आल में से भी है, और बैत होता है, शाह उनैद का बैत होता है जो दूसरी जात के साथ ताल्लुक रखने वाले, लेकिन इतना इश्क है कि उन्होंने कहा कि कंजरी बड़िया मेरी इज्जत ना घटती मैनू नच के यार मना। वो इश्क की बात थी, उनके अंदर वो मोहब्बत थी कि अपने शेख से इस तरह वफा की। और फिर क्या बुल्ले शाह ने कह दिया, अब उधर चल पड़े हैं। बुल्ले शाह ने क्या कहा, ओ फड़ नुक्ता ते छड़ असाबानू, छड़ दोज़ख गोर अज़ाबानू, कर बंद कुफर दिया बाबानू, कर साफ दिला दिया खाबानू। कल एक नुक्ते विच मुक्ति है, और नुक्ता क्या है, वो नबी की जात के साथ वफा है, आपके जिक्र में मस्त रहना है। और जो जिक्र में मस्त रहता है फिर वो अनस्त बन जाता है और बेफना की मंजिल में चला जाता है। और जब फना की मंजिल जाती है निगाह को बुलंद करता है, जो भी आता है सीना पाक हो जाता है। ये कमाल कैसे मिला? ये मेरे नबी के दामन से वाबस्ता होने से, मेरे नबी से वफा करने के सदके से मिलता है। और ये वफाओं का फैज़ आज भी जारी है। मांग कर तो देखो, आकर तो देखो, और ये कामिलीन की निस्बतों में बैठ कर तो देखो। मैं तो फख्र करता हूँ कि मैं ख्वाजा कासिम की निस्बत के इसलिए नहीं कि मैं उनकी औलाद हूँ, मैं इसलिए फख्र करता हूँ कि ख्वाजा कासिम के पाँव के साथ जो दूर लगी है मैं उसके बराबर भी नहीं, लेकिन उनके मिशन के लिए हम दिन रात ये सफर करते हैं कि ये जिक्र का फैज़ हमें भी हासिल हो जाए, ये बरकतों का फैज़ हमें भी हासिल हो जाए, मुझे भी हासिल हो जाए। और दुआ करें ये बरकतें मिलती रहे, फैज़ आते रहे, और फैज़ उसी को मिलेगा जो मेरे नबी के दामन से वाबस्ता है। हजूर से मोहब्बत कर लो, उस आका मदनी ताजदार के करैक्टर को देखो। एक औरत आती है ना तो वो कोने पे खड़ी है गली के,
کملی والا اپنے غلاموں کے جرمٹ میں بیٹھا ہے. جب اس کی طرف دیکھا تو وہ کچھ کہنا چاہتی تھی. حضور نے یہ نہیں دیکھا کہ اسے بلایا، بلکہ خود کھڑے ہو کر اس مائی کے پاس چلے جاتے ہیں اور جا کے جتنی دیر تک وہ کھڑی رہتی ہے حضور کے دامن کو پکڑ کے گفتگو کرتی رہتی ہے. نبی رحمت پرواہ نہیں کرتے، اس کی بات کو سنتے رہتے ہیں. یہ کریکٹر ہے حضور کا، اس لیے تو انقلاب پیدا ہوا. اس نے نہیں، وہ جو مکہ میں مائی جو کہتی تھی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، آج ہر گھر میں اس کا انقلاب آ گیا ہے. میں اپنے الفاظ میں کہہ رہا ہوں، ہر گھر میں انقلاب آ گیا. کیا کہیں میرے پاس بھی نہ آ جائے اور میری دنیا بھی نہ بدل ڈالے. وہ مکے کو چھوڑ کے جاتی ہے، اتنی بڑی وہ سامان اپنا لے کے، راستے میں گٹھڑی لے کے تو کھڑی ہوتی ہے، کوئی اٹھا لے. اسی اسنا میں کملی والا آ جاتا ہے، دو جہانوں کا والی آ جاتا ہے. The mercy for entire humanity، عظمت والا نبی آ جاتا ہے. آپ اسے نہیں معلوم کہ یہ وہی ہے جس کے لیے میں بھاگ رہی ہوں. تو کہنے لگی بیٹا یہ وزن زیادہ ہے، اسے اٹھا لو. تو حضور نے کہا میں اٹھا لیتا ہوں. حضور اٹھا کے جاتے ہیں. جہاں تک اس کی منزل تھی وہاں تک اسے چھوڑا. تو جاتے ہوئے بات شاید ہوتی رہی ہوگی، اور جب چھوڑ کے واپس آنے لگے تو وہ مائی کہتی ہے ایک میں نصیحت کرنا چاہتی ہوں. کیا اس نے حضور نے پوچھا کیا نصیحت کرنا چاہتی ہو؟ اس نے کہا کہ اس مکے میں ایک آخری نبی جس نے نبوت کا دعویٰ کیا ہے، اس کے کلام میں بڑا جذبہ اور بڑا، اس نے تو دوسرے لفظ کہے کہ وہ جادو ہے، وہ ہر ایک کو اپنے ساتھ ملا لیتا ہے. تو اس سے بچ کے جانا، اس سے بچے رہنا. میں بچ کے جا رہی ہوں. تو جب اتنا کہہ کے جانے لگے تو کہا اپنا نام تو بتا جو، تو نے اتنا کام جو کیا ہے، میرا وزن اٹھا کے یہاں پہ لے کے آئے ہو. کہا کہ میں وہی ہوں جس سے تو بچ کے آ رہا ہے. اسی وقت قدموں پہ گر جاتی ہے. نبی تو سچ کہتا ہے، نبی تو always speak truth. سچ کہا حضور نے فرمایا تو وہ میرے نبی کے قدموں میں گر جاتی ہے. میرے دوستو، ہم اس آقا مدنی تاجدار سے وفا کرنے والے، ان کی اداؤں کو بسانے والے، یہ ذکر و فکر کی محفلیں آج ان کے زمزمیں، ان کے فیض و برکات، ان کی عظمتیں اسی وقت دلوں میں اجاگر ہوں گی جب ہماری نسبت کامل ہو جائے گی، جب ہمارا تعلق کامل ہو جائے گا. اور یہ ذکر و فکر کا فیض میرا ایمان ہے ہمیشہ جاری رہے گا. میں سوچ بھی سکتا تھا کہ نیوزی لینڈ میں آ کر ایسی خوبصورت عاشقوں کی محفلیں ہمیں ملیں گی. یہ کرم تو حس کملی والے کا ہے. وسیلہ علامہ ہزاروی صاحب بنے، ان کے دل میں وہ جستجو آئی اور انہوں نے اپنے آستانے سے مجھے پسند کر لیا. آج میں آیا، میرا کوئی کمال نہیں، خواجہ قاسم کی نظر کرم کا فیض ہے. آج یہ دیکھیں کتنی خوبصورت محفلیں نیوزی لینڈ کی ہر گھر میں، المصطفیٰ مسجد میں ولولہ انگیز کا محفل تھی، بڑی روحانی محفل تھی، ہر ایک میں ایک جذبہ تھا. یہ کیا کرم ہے جب صدق کے ساتھ کوئی بیٹھ جاتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، اللہ کے حبیب سے وفا کرتا ہے، اس کی رحمتوں کا فیض جاری ہو جاتا ہے. یہی صوفیہ کا سلوگن ہے. یہی وہ نہیں دیکھتے کہ کوئی امیر آ رہا ہے یا غریب آ رہا ہے، کوئی اچھے کپڑوں میں یا میلے کپڑوں میں. خواجہ قاسم نے تو یہی کہا تھا میرا کام جو ہے وہ ولایت کے، میں عرفان کے دریا کے کنارے پہ بیٹھا ہوں. میں نہیں دیکھتا کوئی امیر آتا ہے غریب آتا ہے، جو بھی آتا ہے اسے پیالہ عطا کر دیتا ہوں، اسے پیالہ عطا کر دیتا ہوں. یہ وہ فیض ہے. اللہ دعا کریں کہ یہ فیض ہم سب کو ملے، اللہ کے ذکر کا فیض ملے، انسانیت سے پیار کرنے کی توفیق عطا فرمائے. صوفی کا پیغام ہی یہی ہوتا ہے. وہ نہیں دیکھتا کہ وہ کس رنگ کا ہے، کس علاقے کا ہے، کس مذہب کے ساتھ ہے. جو بھی آتا ہے اسے رب کے ذکر کا فیض عطا کر دیتا ہے. آج ہم نے بھی یہ عہد کرنا ہے. اسلام کا میسج یہی ہے، یونیورسل پیس اینڈ بردرہڈ. یہ آفاقی میسج ہے اور یہ ذکر و فکر کا فیض ہمیں صوفیاء کے دامنوں سے ملا ہے. میں ایک ہی حوالہ، سفیان ثوری ایک بہت بڑے محقق اپنے دور کے، اس دور کے، ان کے جس علاقے میں وہ رہتے تھے نا، ان کے علاقے میں ایک بڑا بدکار، بڑا عیاش قسم کا بندہ وہ رہتا تھا. ساری زندگی گناہ کرتا رہا اور پھر گناہ کرتے کرتے چلا گیا. تو اطلاع ملی کہ اس کا جنازہ ہے. تو سفیان ثوری نے سوچا کہ میں تو بڑا ایک پوائس اور ویری کائنڈ پرسن ہوں، لوگ مجھے بڑی عزت سے نگاہ سے دیکھتے ہیں، بڑا عالم اور محقق اور بڑا صوفی ہوں. اگر میں بھی اس کے جنازے میں چلا گیا تو لوگ کہیں گے کہ تو ساری زندگی وہ گناہ کرنے والا تھا، تو اس کے جنازے پہ چلا گیا. آپ نے کسی عذر کے ساتھ نہ گئے، رات کو القاء ہو گیا، رب کا القاء ہوا، تو میرے اس بندے کے جنازے پہ کیوں نہیں گیا؟ اور صبح اٹھے، اب وہ علم والے تھے،
وہ حیران پریشان ہو گئے، اتنا گناہگار ہے تو پھر بھی مجھے القاء کر دیا گیا۔ وہ اٹھے اور اس گھر چلے گئے، اس بیوہ کے پاس، کہا کہ تیرے بندے نے سارے دنیا جو ہے علاقے کی، گاؤں کی، کہتے ہیں یہ بڑا بدکار ہے، یہ نیک عمل کیا ہے؟ اس نے کہا کوئی نیک عمل نہیں کیا، وہ ساری زندگی اس طرح کر اس نے گزاری ہے، عیاشیوں میں گزاری ہے۔ نہیں، تو سوچ کوئی عمل کیا۔ تیسری بار کہا تو اس مائی نے کہا مجھے تو کوئی یاد نہیں، لیکن ایک لمحہ مجھے یاد ہے، جب آخری سفر تھا اس کا، بستر مرگ پہ لیٹا ہوا تھا، تو اس نے آہ بھری کہ میں نے ساری زندگی گناہوں میں گزار دی ہے، اب میں یہاں سے ادھر جا رہا ہوں۔ اتنا سوچ کے اللہ کے خوف سے اس نے اپنے آنکھوں سے 2 آنسو نکالے، اللہ کے خوف کے ساتھ صرف 2 آنسو نکالے۔ تو وہ نے کہا تو یہی تو انقلاب تھا، اس نے آخری لمحے میں صرف جو 2 آنسو اللہ کو یاد کر کے اس کے خوف میں نکالے ہیں، رب نے اس کے سارے گناہوں کو بخشش عطا فرمایا۔ یہ ہے اس لیے اپنی زندگیوں کو اس کی راہ کی طرف لے کے جانا ہے، اس کی یاد کی طرف لے کے جانا ہے۔ اس کی یاد کو کرو گے پھر پچھلے گناہوں کو نہ دیکھنا، پچھلی سوچوں کو نہ دیکھنا، پچھلی رنجشوں کو بھول جانا، اس کے ذکر میں مست رہنا، وہ عطا کرنے والا ہے۔ وہ برکت حدیث میں آتا ہے کہ اگر تو نے ساری زندگی گناہ کیے، اتنے گناہ کیے کہ اگر اس گناہوں کو زمین پہ بچھا دیا جائے تو اتنی ساری زمین پہ پھیل جائیں، پھر بھی تو میری طرف آ جائے گا، میری طرف رخ کر لے گا، میں ان گناہوں کو نہیں دیکھتا، تمہیں بخشش عطا فرما دوں گا۔ اگر سمندروں کی جاگوں کے برابر بھی تو نے گناہ کیے، پھر بھی تو نے ریئلائز کر لیا کہ میں نے اس راہ کی طرف آنا ہے، رب کہتا ہے میں پھر گناہوں کو نہیں دیکھتا، میں بخشش کا فیض عطا کر دیتا ہوں۔ تو ہم پہ تو بڑا کرم ہے، ہم صبح اٹھتے ہیں تو اس کے ذکر کے لیے، شام ہوتی ہے تو اس کے ذکر کے لیے، ہر لمحہ چلتے ہیں تو اس کے ذکر میں، بیٹھتے ہیں تو اس کے ذکر میں، لیکن اس پہ فخر نہیں، اس پہ عاجزی کرنی ہے۔ نبی کا فیض یہی ہے، عجز میں رہ جاؤ۔ تکبر تو صرف اللہ کی ذات ہے، اس کی ذات کو، تکبر کی چادر اسی کو ہے، وہ شان والا، حقیقت والا، عظمت والا ہے، لیکن اس کے ماننے والے جب عجز میں آ کر اسے یاد کرتے ہیں، وہ دیکھتا ہے یہ جس کے دل کو بھی جانتا ہے، اس کے دل کو بھی جانتا ہے، وہ پھر کرم ضرور فرما دیتا ہے۔ میرے دوستو، میرے آنے کا مقصد، بیٹھنے کا مقصد، ایک ہفتہ دن رات یہ سفر کرنے کا مقصد یہی ہے کہ ہر گھر میں میرے سرکار کی رحمتوں کا فیض عام ہو جائے، آپ کو محبتوں کا فیض ملے، آپ کی دکھی زندگی اگر ہے تو اس میں بہاریں آ جائیں، آپ کی زندگی میں اگر کوئی رکاوٹیں ہیں تو رب ان کی رکاوٹوں کو دور فرما دے، آپ کو ایک دوسرے سے پیار نصیب فرما دے۔ یہ انسرٹن لائف، کوئی پتہ نہیں باہر نکلے کیا ہو جائے، لیکن جو لمحے اس کی یاد میں گزر جائیں وہی لمحے برزخ میں بھی کام آئیں گے، آخرت میں بھی کام آئیں گے۔ یہ علم والے سارے بیٹھے ہیں، ان سب کی گفتگو کا مرکز و محور یہی ہے کہ اپنے اندر کی دنیا کو پاک کر لو، اپنے نفس پہ جو ہے جو حکومتیں کر لیتا ہے، نفس کو جو غلام بنا لیتا ہے، وہی کامل بن جائے۔ اور میرے پردادا حضور خواجہ قاسم مولوی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، ان کی عظمت کو میں سلام پیش کرتا ہوں۔ جب وہ موڑاشی میں بیٹھے اور اس ذکر کو اس مستیوں کے ساتھ کیا، آنے والے کو ذکر اس مذاق کا اتنا درس دیا، اتنا فیض عطا کر دیا کہ ایک بار ایک جو ہے نا جو جسے کوڑ کہتے ہیں، لیپریسی سمجھتے ہیں نا، وہ ایک مریض آیا، آپ دیکھیں کرامت جسے میریکلز کہتے ہیں، اور یہ بالکل صحیح مصدقہ روایت ہے۔ وہ آیا دربار میں، اب اس کی نیت تھی کہ میں اس اللہ کے ولی کے پاس آ رہا ہوں تو مولا کے لیے میری یہ بیماری دور کر دے، اور وہ اپنی نیت کے ساتھ آیا، دنیا کے سارے دروازوں کو چھوڑ کر اس دروازے پہ آیا جو نبی کا غلام ہے، اور آ کر عرض کی کہ میں تو اس بیماری سے اتنا لاچار ہوں، سارے گھر والوں نے نکال دیا ہے۔ تو بابا جی صاحب نے کہا اپنی زبان میں، پہاڑی زبان میں، جاؤ نیچے جا کے میرے لنگر کا آٹا گوندو۔ اب یہ سوچنے کی بات ہے، یہ بڑی سوچنے کی بات ہے، خون نکل رہا ہے، بیمار ہے، وہ تو پلیت ہو جائے گا، لیکن ولی کی زبان سے نکلا تھا، جاؤ آٹا۔ جب گننے لگا تو خادموں نے کہا تو خون والا گندا ہے، پلیت کر دے گا، پیچھے ہٹ جا۔ لیکن پھر جب حکم آیا خواجہ قاسم نے کہا میں جو کہہ رہا ہوں اس کو آٹا گوندے تھا۔ یقین کرو اس نے جب آٹا گوندا، گوندنے کے بعد ہاتھ باہر نکالے تو صحیح سلامت تھے۔ انہوں نے کہا اس نے میرے لنگر کی خدمت کی ہے، کوئی کھائے نہ کھائے یہ پکاؤ اور میں کھا لوں گا، اس نے میرے رب کے دیے ہوئے اس لنگر کی خدمت کی ہے، اسے عطا کر دوں۔ اور اسی طرح کا دوسرا واقعہ
پیر میرے علی شاہ صاحب تاجدار گولڑا جو ہیں اتنے وقت کے امام اور صوفی کامل، اب وہاں پہ کتابوں کی سوچ نہیں آتی، وہاں پہ سینے میں جو معرفت ہے اس کا فیض ملتا ہے۔ اور سیالشی میں کتے نے منہ مار دیا آٹے میں، تو سب نے کہا یہ تو پلید ہو گیا، نجس ہے کتا۔ سب نے کہا یہ مسئلہ کیسے حل ہوگا؟ تو پیر سیال نے کہا میرا غلام میرے علی کے پاس لے جاؤ، وہ بتائے گا۔ حالانکہ خود بتا سکتے تھے، لیکن انہوں نے بتایا کہ میرے اس غلام سے جا کے پوچھو۔ تو جب پیر میرے علی شاہ صاحب کے پاس گئے نا، تو انہوں نے کہا کس جگہ سے منہ لگایا ہے؟ انہوں نے کہا یہاں سے لگایا ہے۔ انہوں نے کہا یہاں سے نکال کے پیڑا بناؤ، روٹی میں کھا لوں گا۔ نعرہ رسالت، تاجدار گولڑا زندہ۔ یہ ہے وہ عقیدت۔ انہوں نے اس چیز کو نہیں دیکھا، انہوں نے اس عظمت کو دیکھا ہے۔ اور میرے دوستو، یہی وہ عظمت ہے۔ اپنے دلوں میں بسا لو حضور کے ذکر کو، حضور کی محبت کو، اور جنہوں نے بسا لی آج وہ فیض ملتے ہیں۔ میرے نبی کا ذکر تو ہوتا رہے گا۔ آج یہاں پہ ہو رہا ہے، دنیا کا کوئی ملک ہے ہی نہیں ایسا جہاں پہ اللہ اور اللہ کے حبیب کا ذکر نہ ہوتا ہو۔ میں کینیڈا میں تھا، بہت سے ساتھی مجھے ملتے ہیں وہاں پہ، اور سردار صاحب آپ کی جماعت کا ایک پیارا ساتھی رنجیت سنگھ، وہ مجھ سے سردار اسے کہتا ہوں مہاراج، اور میں اچانک مجھے ملے وہ ایئرپورٹ پہ۔ یہ میں حقیقت سنا رہا ہوں، یہ کوئی اپنی تعریف کی نہیں، حقیقت ریالٹی۔ میں کھڑا تھا وہاں پہ ڈیوٹی فری شاپ پہ، نیو یارک جا رہا تھا میلاد شریف کے لیے۔ وہ سردار صاحب نے دیکھا تو وہ میرے پاس آ گئے، کہتے ہیں کہ آپ کون ہیں؟ میں آپ کے سامنے کھڑا ہوں۔ اندر نہیں، جدھر جدھر تم جا رہے ہو تمہارے پیچھے روشنی جا رہی ہے۔ یہ حقیقت کی بات ہے۔ اب یہ دیکھ کر میں بھی حیران ہوا، مجھے تو کوئی محسوس نہیں۔ اس نے وہ رونے لگ پڑے اور اپنے دونوں بازوں کو باہر نکال کے اپنے بال دکھائے، دیکھیں یہ میرے کھڑے ہو گئے بال، رو رہے۔ کہتے ہیں مجھے بتائیں آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے بتایا پاکستان سے، میں ایک صوفی سے تعلق رکھتا ہوں۔ تو انہوں نے کہا کہ جب واپس آئیں یہ میرا نمبر ہے، میں ملنا چاہتا ہوں۔ اب اس کی اپنی محبت تھی۔ میں واپس آیا، یقین کریں ان کو دیکھ کے یہ میں بات کر رہا ہوں۔ اسی طرح میری مجلس محفل سجی ہوئی تھی ٹورانٹو میں، اور وہ سردار صاحب میرے سامنے بیٹھا ہوا، انہوں نے ذکر بھی کیا، میرے ساتھ نماز بھی پڑھی، اور پھر اپنے گھر بلا کے لے کے گئے۔ اور جس انداز سے انہوں نے گھر میں میرا استقبال کیا، میں آج اسے سلام کرتا ہوں۔ یہ کمال ان کا نہیں نا میرا کمال ہے، یہ میرے رب کے ذکر کا کمال ہے۔ جب اسے یاد کرتے ہو راستے خود بن جاتے ہیں۔ تو دعا کریں ہمیں بھی یہ روشنی عطا ہو جائے، یہ محبتیں عطا ہو جائیں، نبی رحمت سے وفا نصیب ہو جائے، حضور کے ذکر میں زندگیاں گزر جائیں۔ اور پھر بھی کم ہیں، یہ لمحے خوش قسمت ہیں ہمارے لیے بقا کا پیغام لے کے آتے ہیں کہ ہم ان لمحوں میں اس آقا کو یاد کرتے ہیں جس کی خاطر کائنات کو سجایا۔ تو میں اپنے انداز میں کہتا ہوں، جس میرے نبی کا نام بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا کام بھی اعلیٰ ہے، میرے نبی کا پیغام بھی اعلیٰ ہے۔ جس طرح نام اعلیٰ ہے، وہ اول بھی ہے، آخر بھی ہے، ظاہر بھی ہے، باطن بھی ہے، عطا بھی ہے، وفا بھی ہے، ظہور بھی ہے، نور بھی ہے، شریعت بھی ہے، طریقت بھی ہے، ولایت بھی ہے، حقیقت بھی ہے، رؤوف بھی ہے، رحیم بھی ہے۔ یہ وہ عظمت والا نبی، the leaders of the prophets، اس آقا سے وفا کرو۔ کل وہ جنہوں نے وفا کی آج ان کے بھی نام آلہ ہے۔ سیدنا ابو بکر صدیق نقشبندیوں کے سردار کو کیوں ہم ہر مجلس میں ان کا تذکرہ کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، علی شیر خدا سے وفا کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، امام اعظم عالی مقام کے ساتھ وفا کر کے اپنے ایمانوں کو تازہ کرتے ہیں، اس لیے کہ ان کی فکر میں، ان کے خیال میں، ان کی جستجو میں اگر کوئی بسا ہے تو وہ ذات مصطفیٰ کریم ہے۔ اس لیے تو حضور نے کہا تھا، اے ابو بکر تو مجھے اتنا پیارا کیوں ہے؟ کیوں پیارا ہے؟ جب یہ پیغام آیا تو میں مکہ کے ہر قریشیوں ہاشمیوں کے پاس لے کے گیا، ہر ایک نے آرگومنٹس کیے، دلیلیں مانگی۔ جب تیرے پاس آیا تو نے بغیر دلیل کے اپنے سر کو میرے قدموں پہ نثار دیا۔ یہ ہے وفا، ایسے نہیں صدیق اکبر بنتے۔ دیکھیں نا جب معراج سے سرکار واپس آئے تو سب نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے، اٹ از امپاسبل کہ رات کے تھوڑے سے عرصے میں جو 40 دنوں کا فاصلہ طے کر کے واپس بھی آ گئے، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ بلکہ کئی صحابہ جو ہیں ان کے ایمانوں میں بھی فرق پڑ گیا تھا۔ وہ پوچھتے ہیں حضور سے،
لیکن ابو جہل نے جب کہا کہ حضور کے اس عاشق سے جا کے پوچھا کہ تیرا دوست تو آج یہ بھی کہہ رہا ہے، رات کے تھوڑے سے عرصے میں گیا ہے، وہ بیت المقدس سے ہو کے واپس بھی آ گیا، بلکہ اوپر آسمانوں کی سیر، وہ تو وہ مانتا ہی نہیں تھا، یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو ابو بکر نے کیا کہا؟ کیا عاشق کی کیا جواب تھا؟ عاشق نے کہا اگر میرے کس نے کہا ہے؟ تیرے دوست محمد مصطفیٰ نے کہا ہے، تو وداؤٹ اینی ریلیکٹنس انہوں نے کہا کہ اگر میرے رسول نے کہا ہے تو پر حق کہا ہے، وہ یہاں سے نہیں بلکہ اس سے آگے کی خبریں بھی لاتا ہے، میں اس کی بھی تصدیق کرتا ہوں۔ یہ ہے وہ کرم میرے دوستو، دعا کریں ہمیں اپنے آقا سے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور جانی بھائی اور جتنے بھی فیجی کے، پاکستان کے، انڈیا کے یہ ساتھی میری محفلوں میں آتے رہے، مولا کریم ان کی جو دل کی مرادیں ہیں، میں اس قابل نہیں لیکن تیرے نبی کا غلام ہوں، تیرے نبی سے وفا کرنے والا، اور یہی میرا سرمایہ تو یہی ہے۔ میدان محشر میں جب جائیں گے کیا پتہ ہم کہاں ہوں گے، لیکن یہ دعویٰ تو کریں گے کہ تیرے نبی کے گیت ہم نے گائے ہیں، تیرے نبی کا ذکر ہم نے کیا ہے، تیرے نبی سے وفا کی ہے، اپنے دماغ اور دل میں اگر بسایا ہے تو محبت رسول کو بسایا ہے۔ مولا کریم اس کے صدقے ان پہ، مجھ پہ، ہم سب پہ کرم فرما دے، جتنی بہنیں ہماری آئی ہیں ان پہ کرم فرما دے، اور بالخصوص جس طرح قبلہ ہزاروی صاحب نے بڑے خوبصورت انداز میں ایک میسج تربیت کا دیا ہے، میں بھی دعا کرتا ہوں کہ ارشاد بھائی کو اور ان کی اہلیہ کو ایک دوسرے سے محبت کرنے کی اور خوشی کی زندگی بسر کرنے کی یہ نعمتیں انہیں نصیب فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اب میں ہمارے محترم فاروق خان صاحب جو ہمارے سامع کے صدر ہیں ان کی خدمت میں گزارش کروں گا کہ صرف 2 منٹ میں تمام آئے ہوئے مہمانوں کا اور خاص طور پر پیر صاحب کا شکریہ ادا کریں، اور میری دلی دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمارے فاروق خان صاحب اور جتنی بھی ان کی ٹیم ہے ان سب کو مسجد کی جو پیر صاحب نے ارشاد فرمایا عقیدہ اہل سنت اور قرآن حدیث کی تعلیمات کے مطابق اللہ نے جو موقع دیا ہے خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ جو بھی رکاوٹیں پریشانیاں ہیں مولا اپنے حبیب کے ذکر کے صدقے ان کو دور فرما دے۔ محترم فاروق خان صاحب۔ شکریہ، جزاک اللہ۔ نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہمارے قابل احترام قبلہ پیر صاحب، مولانا ہزاروی صاحب، عالم دین، حاجی صاحبان، پردہ نسی، ماں بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ یہ ایک دستور محفل ہے کہ کہیں پہ بھی محفل سجتی ہے تو پھر اس محفل کی شکریہ ادا کرنے کے لیے کسی نہ کسی کو دیا جاتا ہے، لیکن ایمان سے کہتا ہوں کہ الوداع کہنے کا تو دل ہی نہیں کرتا۔ یہ جو باتیں ہم ابھی قریباً 4 سال سے، جب سے پیر صاحب اللہ اسے ہر ایک نعمتوں سے نوازے، صحت سے، ہر ایک چیز سے، مجھے آج بھی وہ دن یاد ہے۔ مولانا ہزاروی صاحب ساتھ تھے جب بوبی کے پروگرام میں آسٹریلیا میں آئے ہوئے تھے، تو پیر صاحب کا ہمارا وہ پہلا اسپیچ جو اس نے وہاں پہ بہت ہی کم وقت میں آ کے اسپیچ وہاں سڈنی میں دیا ہوا تھا، دل میں اسی دن سے بس گئے تھے، اور میں یہ کہا ہوا تھا شاید پیر صاحب سے کہ انشاءاللہ شاید ہماری ملاقات نیوزی لینڈ میں ہوگی، اور اللہ نے اس کو ممکن کر دیا۔ تو یہ ہم یہ کہیں کہ یہ ہم سب لوگوں کی، نیوزی لینڈ والوں کے لیے یہ بڑی خوش نصیبی کی بات ہے کہ جب اللہ تعالیٰ کے محبوب سے دل سے محبت کرنے والے لوگ سامنے آ جائیں اور بیٹھ کے اپنے بیان کو شروع کریں تو دل میں کوئی اور جذبہ پیدا ہوتا ہے۔ اور ہم اللہ تعالیٰ سے یہ بھی دعا کرتے ہیں کہ آج اس محفل میں بہت سے عالم دین بیٹھے ہوئے ہیں، ان کے اوپر بہت بڑی ذمہ داری ہے کہ ایسے قابل احترام عالموں کے زبانی جب ہم سنیں تو یہ نہیں کہ جو عالم دین ہے ان کے لیے یہ سبب نہ ہو
یہ بالکل ان پہ یہ زیادہ دباؤ ہونا چاہیے اور انڈرسٹینڈنگ ہونا چاہیے پبلک کو صحیح الفاظ اور صحیح زبان میں صحیح باتوں کو بتلانے کے لیے. اگر جو ہمارا دین ایک ہے، ایمان ایک ہے، کتاب ایک ہے، اللہ ایک ہے اور پیارے محبوب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک ہے، تو ہماری ڈفرنسز کہاں ہیں؟ تو میں آج اپنے جانی بھائی کے طرف سے اس کے سمدھی بھائی نثار کا بھی استقبال کرتے ہیں اپنی فیملی میں کہ جانی بھائی کے ایک ہی بیٹے تھے اور اس کی شادی الحمدللہ نثار بھائی کے بیٹی کے ساتھ ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ ان جوڑوں کو تا قیامت تلک سلامت رکھے، اس محفل کے ذریعے سلامت رکھے. اللہ تعالیٰ ان کی زندگی میں خوشیوں کی نزول پیدا کرے، اور جو سبب جو آج ہمارے عالم دین لوگوں نے اس میرج کے متعلق بتایا ہے، اس پہ ہم سب کو عمل کرنے کی بہت بہت ضرورت ہے. تو میں ایک بار پھر سے آپ سب کا بھائی جانی اور اس کی فیملی کے طرف سے دلی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اس کی دعوت کو قبول کر کے یہاں پہ شرکت فرما ہے. اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ پاک پروردگار تو اس محفل کے صدقے ہم سب کو ایک اور نیک کر دے. اب انشاءاللہ ختم شریف سے پہلے ہمارے محترم وسیم صاحب درود شریف کے چند اشعار پڑھیں گے اصول برکت کے لیے. اس کے بعد انشاءاللہ ختم شریف اور پھر صلاۃ السلام ہوگا، ذکر ہوگا، دعا ہوگی. اور یہ گھڑیاں بڑی مبارک گھڑیاں ہیں اور انشاءاللہ بڑے ادب، بڑے محبت کے ساتھ آپ اس جو لمحات ہیں اس سے اللہ کی برکتیں سمیٹنے کی کوشش کریں. تو محترم وسیم صاحب درود شریف کے چند اشعار پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہو تو کچھ نہ ہو. کیونکہ جانے ہے وہ جہانے کی، جی ہاں جانے ہے وہ جہانے کی، جانے ہے تو جہانے ہے. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. ہم بھی مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے. ہم بھی مدینے جائیں گے، آقا ہمیں بلائیں گے. آج نہیں تو کل صحیح، جی ہاں آج نہیں تو کل صحیح ہم بھی مدینے جائیں گے. I will go Medina one day, Akka will call me there. I will go Medina one day, Akka will call me there. Not today, but one day I will go Medina one day. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی شفیعنا صلی علی محمد. پڑھیے صلی علی نبینا صلی علی محمد. ماشاءاللہ ماشاءاللہ. ختم خاجگان پڑھیں گے
میرے ساتھ جتنے ساتھی بیٹھے سارے آواز ملا کے خوبصورتی کے ساتھ تھوڑا آگے ہو جائیں. ٹھیک ہے محبتوں کے ساتھ اس ختم خارجان میں شامل ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین آمین. بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد واصحاب سیدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم ألم نشرح لك صدرك ووضعنا عنك وزرك الذي أنقض ظهرك ورفعنا لك ذكرك فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم يا قاضي الحاجات 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 اللهم يا حل
حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات يا حل المشكلات اللهم يا دافع البليات يا رافع البليات يا رافع البليات يا رافع البليات يا رافع البليات اللهم يا منزل البركات 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 يا شافي الأمراض 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 يا دليل المتحيرين 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 اللهم يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار يا مقلب القلوب والأبصار اللهم يا مجيب الدعوات 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 يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير الناصرين يا خير اللهم الناصرين يا خير الرازقين 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 اللهم يا خير الحافظين 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 يا الله يا رحمن يا رحيم 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 يا حي يا قيوم 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 أنت الهادي أنت الحق ليس الهادي إلا هو 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 أغثني يا رسول الله 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 برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين برحمتك يا أرحم الراحمين اللهم آمين 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 اب ذکر پاک کریں گے جتنے ساتھی آگے پیچھے دائیں بائیں بیٹھے ہیں سارے ذکر میں شامل ہوں اور گنبد خضرا کا تصور کرتے ہوئے ذکر پاک کریں مولا کریم ذکر کے صدقے اس گھر پہ اور جتنے ہم آئے ہم سب پہ کرم فرمائے حسبی ربی جل اللہ حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله حسبي ربي جل الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله ما في قلبي غير الله حق الله موجود الله حق الله موجود الله حق الله موجود الله حق الله موجود الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله نور محمد صلى الله لا إله إلا 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 الله 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 لا إله إلا محمد اللہ
آمین آمین. سر کو جھکا کے سانس اندر ہے. اللہ بارے ہو المرک. صلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وصحبه يا سيدي يا حبيب الله. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله. سب امراض بعد اب کھڑے ہوتے ہیں صلاۃ السلام. مولوی شفیق صاحب ماشاء بہت اچھا. آپ بھی پڑھیں گے اور آدھے ساتھ اس طرف ہو جائیں آدھے اس طرف ہو جائیں. تھوڑے ادھر ہو جائیں تھوڑے ادھر آگے آ جائیں. آئی صاحب نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ رسالت یا رسول اللہ، نعرہ حیدری یا علی، پیر صاحب زندہ باد. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طٰہٰ رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی طٰہٰ رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. آیا سنم العید اللہ دی صفا حولہ سلام دو من وفد طاہر ما من قرب. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. آیا حسن العید اللہ دی صفا حولہ سلامی دو من وفد طاہر ما من قرب. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. تناکست مقلوبا فما ذاک كلنا فمن حسنی قدر بالعروب الصغر. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی رسول اللہ. صلاۃ اللہ سلام اللہ علی یاسین حبیب اللہ. تناکست مقلوبا فما ذاک
كلنا فمن حسننا قدرت الغروب الصبح صلاة الله سلام الله على رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله ونار جميع الفوس قد حمدت له وقد بات صاحب الفوس في أعظم الكرم صلاة الله سلام الله على رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله ونار جميع الفوس في أعظم الكرم صلاة الله سلام الله على رسول الله سلام الله سلام الله على ياسين حبيب الله فيا لك سيدني جيبوا أملاليكم وهبوا إلى الإسلام والمنزل الرغبي صلاة الله سلام الله على رسول الله صلاة الله سلام الله على ياسين حبيب الله مصطفیٰ جان رحمت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت بیلا کو سلام وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں وقت گزرا ہے جو آپ کی یاد میں ہر گھڑی کی سعادت پیرا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام جن کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی جن کے سجدے کو محراب بے کعبہ جھکی ان باہوں کی لطافت پیلا کو سلام مصطفیٰ جان رحمت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام شمع بز میں ہدایت پیلا کو سلام یا الہی واسطہ ذکر رسول یہ سلام عاجزانہ ہو مولا کریم جو ختم خواجگان پڑھا گیا، جو ذکر و فکر کیا گیا، درود و سلام پڑھا گیا، نعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھی گئی، جو قبلہ ہزاروی صاحب نے اپنی محبتوں بھرے انداز میں ایک پیغام دیا،
اور جو لنگر کا اہتمام کیا گیا، یہ ساری مقتے تیرے دربار میں پیش کرتے ہیں، حضور مقبول فرما۔ حضور کی بارگاہ اقدس میں پیش کرتے ہیں، حضور مقبول فرما۔ آج کی اس خوبصورت محفل پاک، اس کی ساری خوشیاں ارشاد بھائی اور ان کے گھر والی کو مولا کریم نصیب فرما، انہیں آئندہ زندگی میں برکتیں نصیب فرما، ان دونوں خاندانوں میں مولا کریم اتفاق اور برکتوں کا فیض عام فرما دے۔ آج کی اس بابرکت حضور کے ذکر پاک کے صدقے یہ جتنے حضور کے دیوانے مستانے ہم سارے حاضر ہیں تیری دربار میں مولا کریم، ہم سب کی زہری باطنی مشکلیں آسان فرما۔ جو ساتھی جس انداز سے انہوں نے عقیدت کا اظہار کیا، ایک ہفتے تک مختلف گھروں میں جاتے رہے، ذکر کرتے رہے، تجھے یاد کرتے رہے، تیرے محبوب سے وفا کرتے رہے، مولا کریم اس وفاؤں کے صدقے ان سب کے گھروں کو اپنی رحمتوں کے نزول کا مرکز فرما دے۔ جتنی ہماری بہنیں آئی مولا کریم ان کے گھروں کو ہمیشہ آباد فرما دے، اور ہم سب کے سینوں کو نبی رحمت کے ذکر سے منور فرما دے، اپنے حبیب کے کلمے کی برکت سے ہمیشہ آباد فرما دے، اپنے مولا کریم اپنی الوہیت کے جلووں سے ہمارے سینوں کو آباد فرما دے۔ جو کاروبار کر انہیں برکتیں نصیب فرما، جو بے روزگار اللہ روزگار نصیب فرما، جن کی جو رکاوٹیں دور فرما دے، سب کے گھروں پہ برکتیں، اتفاق اور رحمتوں کے فیض کو عام فرما دے، المصطفیٰ مرکز کو ہمیشہ آباد فرما دے۔ ہمارے ساتھی بیمار تھے، اس دن ان کے گھر بھی گئے، سردار صاحب آئے، دعا کریں اللہ انہیں بھی صحت عطا فرمائے اور سب پہ کرم فرمائے، جانی بھائی کو صحت عطا فرمائے، فاروق صاحب کو مولا کریم کامیابی نصیب فرمائے، جتنے بھی علماء حق میرے دائیں بائیں کھڑے ہیں میرے نبی کا ذکر کرنے والے، مولا کریم ان کی قربتوں کا فیض ہم سب کو نصیب فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد۔ ایک دعا بچہ سے حفیظ صاحب سارے سب کی اولادوں پہ کرم فرمائے، اور بالخصوص آج جاوید صاحب، ملک صاحب اور ملک شاہ صاحب کے گھر گئے، وہاں پہ بھی بڑی خوبصورت محفل ہوئی، ان کے یہ صاحبزادے ہیں، مولا کریم ان پہ بھی کرم فرمائے، اور بالخصوص جانی بھائی کے بیٹی شازیہ بی بی بہت پیاری بچی ہے، وہ انگلینڈ میں، دعا کریں اس کے سینے میں جو حضور کی محبت کا فیض ہے اسے اور برکتیں نصیب فرمائے، دوسری بیٹی اور ان کی گھر والی جنہیں ہم ہوم منسٹری کہتے ہیں، مولا کریم ان پہ بھی کرم فرمائے۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل محمد اجمعین۔ ایک اچھی اولاد سے نماز آمین۔ سب کو مبارک، اس میں سب مبارک۔